بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع اسلام کا اخلاقی نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو ایک مکمل نظام حیات اور ضابطۂ زندگی بنا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کی متعدد آیتیں اچھے اخلاق یا اخلاق کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو اے نبی یقیناً اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر، اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت قرآن کی روشنی میں اخلاق کے اعلیٰ قدروں پر فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان میں کامل ترین مؤمن وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ اخلاق میں بہتر ہو۔ اخلاق یہ انسان کی شخصیت، انسان کے کردار، گفتار اور اعمال کو مزین کرتی ہے۔ اخلاق ایک ایسا پہلو ہے جو انسان کی اچھی فطرت کو نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے اس کو ایک باعزت شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اور ترجمہ، اور بے شک نیکی میں سے یہ بھی ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے، کیونکہ جو پہلا امپریشن، اثر ایک شخص کے خندہ پیشانی سے، اپنے بھائی سے ملنے سے پڑتا ہے، وہ اس کے اعلیٰ اخلاق کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے کہ جس کی حفاظت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ آپ علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ ترجمہ، جو شخص مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اخلاق کا جو اثر کسی بھی ایک مہذب معاشرے پر ہوتا ہے، اس کے اثرات کو ہم مختلف پہلوؤں سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے اخلاق کا اثر اس با اخلاق شخص کی ذات سے متعلق ہے کہ وہ شخص خود دوسروں کی نظروں میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ دوسرا اثر اس کی ذات سے متعلق یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یا اس سے متعلق کسی بھی کام کے بارے میں اچھا گمان رکھتے اور سمجھتے ہیں۔ تیسرا اثر اپنی ذات کے اعتبار سے اخلاق والے شخص کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایسے شخص کے بارے میں ایک اچھا تاثر اور اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ دوسری حیثیت سے اخلاق کا معاشرتی طور سے جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ
جس کو احادیث مبارکہ میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ذکر کیا گیا کہ ایمان کی تکمیل یہ ایک بہترین وصف ہے اخلاق کی وجہ سے۔ دوسرا کہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کا حصہ ہے، جس سے معاشرے میں ایک خوبصورت فضا قائم ہوگی۔ تیسرا اثر معاشرتی اعتبار سے اچھے اخلاق اپنانے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ دلوں میں محبت ہوگی اور نفرت، کدورت، بغض، حسد، کینہ اور دشمنی جیسے ناپسندیدہ امور دل و دماغ سے صاف ہو کر معاشرے کی فضا کو معطر بنا دیں گے۔ اخلاق صرف انسان کی دینی ہی ضرورت نہیں بلکہ وہ دنیاوی ضرورت بھی ہے۔ اچھا بول، میٹھا بول، یہ کسی بھی شخص کے کاروبار، اس کے عمل، جو بھی وہ کام کرتا ہے، اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ اس طرح وہ لوگوں کو یا لوگ اس کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ تو خلاصتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق، اچھے اخلاق وہ بہترین وصف ہے کہ جس میں ہماری دین کی اتباع، ہمارے ایمان کی تکمیل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آخرت کے اعتبار سے جنت کی ضمانت جیسے بہترین مقاصد کے حصول کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ قرآن میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو اخلاق کو بیان کرتی ہیں، لیکن یہ ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کو اپنے والدین سے جو باوجود اس کے کہ اس کو کفر پر مجبور کرے اچھے اخلاق اور میٹھا بول بولنے کی تعلیم پر مشتمل قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ تو خلاصتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق ہی وہ وصف ہے جو کردار سازی، شخصیت سازی، انسان کے باطن اور انسان کے ظاہر، اسی طرح دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی، ان تمام خاصیتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اخلاق پر عمل کرنے، اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔